بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زندگی میں اس دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور کامیابی کی کچھ مختلف تشریحات ہوتی ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ کامیابی اپنے انداز سے اس کو کہتا ہے کہ کس طرح سے کس کو کامیابی وہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں کامیابی یہ ہے کہ انسان اس معاشرے کی بہتری کے لیے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے، انسان کی اچیومنٹس کیا ہیں، وہ اچیومنٹس جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، یعنی ہم نے دوسروں کے لیے کیا کام کیا ہے۔ یہی اصل میں کامیابی ہے کہ انسان انسانیت کے لیے کتنا کارآمد رہا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں انسان نے ایسے کام کیے، ایسے کون سے کام کیے ہیں جس سے جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھلائی اور بہتری ہو سکے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم ایک حیدرآباد شہر کی بڑی اہم شخصیت، علمی اور ادبی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، جنہوں نے علم کے میدان میں علمی خدمات جو ہیں وہ تقریباً 30 سال سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں علمی خدمات انجام دی۔ ان کا ایک لٹریچر میں بہت اہم حصہ ہے۔ ان کی بہت ساری کتب جو ہیں وہ ہمارے پاس پبلش ہو کر آئیں، جو معاشرے کے عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ کافی فائدہ مند بھی ثابت ہوئیں اور ہو بھی رہی۔ جس میں ہمارے پاس جو کتب ہیں ان کی، جس میں سندھ میں شیعت جی تاریخ اور ڈکشنری انگلش ٹو انگلش اینڈ سندھی ڈکشنری، اسی طرح سے فتح نامہ سندھ جو کہ ایک شاعری میر محمد حسن علی تالپور کی جو انہوں نے مرتب کی، اور تعلیم کے میدان میں حیدرآباد میں ڈائریکٹر کالجز بھی رہے، پروفیسر بھی ہیں۔ ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر مرزا امام علی بیگ صاحب۔ تو یہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم ان سے بہت ساری باتیں بھی کریں گے اور ایسی چیزیں، سوالات بھی کریں گے جو کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، معاشرے کے لیے ان کی رہنمائی بھی ہو سکے۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ہمارے محترم استاد اور ہمارے ساتھی پروفیسر ڈاکٹر مرزا امام علی بیگ صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آپ سنائیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے وہ نوازا ہے، کوئی بات اور نہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی علمی شخصیت کی قربت جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو بہت ہم شکریہ۔ چاہیں گے کہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا ایک مختصر سا تعارف جو ہے وہ کروا دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے ان کے معلومات۔ شکریہ حمید صاحب۔ میں نے یہاں ٹنڈو آغا میں، حیدرآباد سٹی کے شہر میں ہے، اس میں ٹنڈو آغا ہے، ہمارا چھوٹا سا ایک گاؤں کہلاتا تھا، اب تو ماشاءاللہ سٹی میں ہے۔ وہاں میری پیدائش ہوئی سن 60 میں اور 14 اگست کو ہوئی۔ تو اس کے بعد میں نے یہیں پھلیلی پہ اسکول ہے پرائمری، سیٹھ حافظ اسکول، وہاں سے میں نے 5 جماعتیں پاس کی۔ حیدرآباد میں گول بلڈنگ پر گورنمنٹ ہائی اسکول بہت مشہور ہے، وہاں میٹرک میں نے وہاں سے کی۔ سچل کالج سے میں نے انٹر پاس کیا، پھر بی اے اور یونیورسٹی تک میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ وہاں ایم اے تک میں نے یونیورسٹی میں حاصل کی۔ ایم اے سندھی میں نے کی تھی۔ اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی بھی کی 96 میں، اور اس کے علاوہ پھر میں ایڈوکیشن میں آ گیا اور لیکچرار بھی ہوا۔ لیکچرار 91 میں ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میری پوسٹنگ ہوئی تھی سندھ کالج آف کامرس، قلعہ مارکیٹ حیدرآباد میں، جہاں میں 19 سال رہا ہوں۔ اس کے بعد 2010 میں میں ڈائریکٹر رہا کالجز حیدرآباد میں۔ پھر میں 2011 میں مسلم کالج کا پرنسپل رہا۔ 2015 سے میں دوبارہ میں ڈائریکٹر بنا، اور 2018 میں پھر میں جو ہے نا یہاں سٹی کالج میں آ کے پرنسپل ہوا۔ 2019 میں پھر میں جا کے نواب شاہ میں پرنسپل بنا، ڈائریکٹر بنا، اور اسی حوالے سے 2020 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی۔ تو سر آپ کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ کس ٹاپک پہ تھی، کس سبجیکٹ؟ میری پی ایچ ڈی ہے سندھی لٹریچر پہ، اور میرا موضوع تھا سندھی مرثیہ۔ تو سندھی مرثیہ کو میں نے خود تجویز کیا تھا، اس حوالے سے
کہ اس پہ آج تک کسی نے پی ایچ ڈی وغیرہ نہیں کی، اور اس پہ ہمارے یہاں جو ہے نا اس پہ کام بھی اتنا نہیں ہوا ہے جتنا اردو میں ہوا ہے، بہترین کام ہوا ہے، اور ہمارے یہاں سندھی میں کام نہیں ہوا تھا. تو اسی لیے مجھے بچپن سے ہی شوق تھا، کیونکہ ہمارے جس معاشرے میں میں پیدا ہوا ہوں اس میں ہمارے یہاں ایام عزاداری یا محرم کے حوالے سے مرثیے پڑھے جاتے، اور میں بچپن سے ہی مرثیے وغیرہ بھی پڑھتا رہا ہوں اور ابھی تک الحمدللہ. تو اس حوالے سے مجھے شوق تھا کہ میں پی ایچ ڈی سندھی مرثیے پر کروں، تو اس لیے میں نے وہ 96 میں نے پی ایچ ڈی کی تھی سندھی مرثیے پر. سر ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں ہے، آپ کی جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے بھی یہ کتاب ہے سندھ میں شیعت جی تاریخ. جی جی تو یعنی شیعہ جو ہے وہ بہت عرصے سے شروع سے سندھ میں بھی ہیں. جی جی تو سوال میرے ذہن میں یہ تھا کہ آیا یہ ابھی جو پولرائزیشن ہے، جو شیعہ سنی کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، فسادات بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، تو یہ کب سے ہوئی ہیں؟ کیا شروع سے ہی ایسا تھا یا کوئی خاص وجہ ہے اس کی، یا پیریڈ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بر صغیر میں جب پاکستان سے پہلے اور ان کی حکومتوں سے بر صغیر میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں تھی. جب انگریزوں کا دور آیا تو اس دور کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہ شیعہ سنی کی باتیں بڑھنے لگی، یہاں تک کہ آج نفرتوں تک یہ بات پھیل گئی ہے. ہمارے یہاں سندھ میں بہت آج بھی جتنے بھی پڑ کہلاتے ہیں، جس کو ہم فارسی میں کہیں امام بارگاہ، وہ اہل سنت کی ہیں، اور تقریباً 80% وہ اہل سنت کی ہیں، اور آج بھی وہ بڑے اہتمام سے اور بڑے تقدس سے مجالس بھی کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں. کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم سنی ہیں، ہم کیوں امام حسین کو نہ مانیں، ہماری یہ ضرورت نہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو ایک سمجھو کہ غیر مسلم یہاں جو آئے تھے انہوں نے یہ باتیں پھیلائی تاکہ ہم جو ایک جگہ جمع تھے نا، وہ ہمارے اتحاد کو توڑنا چاہتے تھے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو لڑایا گیا تاکہ یہ جو بھی مسلمان ہیں نا آپس میں ایک نہ ہوں کبھی بھی. کیونکہ آج بھی اگر ہم مسلمان سب کے سب فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اسی لیے بٹے ہوئے ہیں کہ باہر کے لوگوں نے اپنی سازشوں میں وہ کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں نفرتیں زیادہ سے زیادہ جنم لے رہی ہیں ابھی تک. تو یعنی کہ ہمیں نفرتیں چھوڑ کے محبت کو پھیلانا چاہیے، محبت یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے. محبت اسی میں ہے کہ دیکھیں، اللہ ہمارا ایک ہے، قرآن پاک ہمارا ایک ہے، تمام انبیاء ہمارے وہی ہیں جو ہر فرقے کے مانتے ہیں کہ ہمارے تمام، اور آخری نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ہمارا ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. صرف یہ ہے کہ آج کل کے میں دیکھ رہا ہوں کہ انا کا جو ہے نا، یہاں پہ انا کی بات ہے کہ نہیں بھائی یہ میں اس طرح کیوں کروں، یہ کیوں کروں، اور کچھ بھی بات نہیں ہے. حالانکہ آج تک ان فسادات میں، ان نفرتوں میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے، اور سب کچھ جو اگر کامیاب ہوئے ہیں تو وہ دوسرے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے مطلب میں کامیاب ہو رہے ہیں. سر آپ نے بالکل صحیح بات کی، میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ ان نفرتوں کے نتیجے میں ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. بالکل. اچھا سر، بات ایک اور یہ تھی کہ ابھی جو ہمارا معاشرہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ انحطاط پذیر ہو رہا ہے، بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نوجوان نسل جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ اس کے معاشرتی مسائل بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کیوں ہوئے اور اس کا حل کیا ہے؟ ذرا اس پہ مختصر. دیکھیں، بچپن جو ہم نے گزارا ہے تو ہمارے جتنے بھی آبا و اجداد تھے، والدین تھے، عزیز و اقارب، بڑے بزرگ جتنے بھی تھے، ہمیں اپنی جہاں بھی ان کی محفلیں وغیرہ ہوتی تھی، نجی ہوتی تھی یا جو بھی جس طرح بھی ہوتی تھی، ہمیں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. مجالس ہو، نعتیہ محفل ہو، مشاعرے ہوں یا کوئی ادبی کانفرنس وغیرہ، ہم بچپن میں ہمیں وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور کتابیں ہمیں دیتے تھے کہ بیٹا یہ آپ کتابیں پڑھا کرو. اور وہ شوق بھی تھا. اس زمانے میں نہ ٹی ویاں تھی، نہ موبائل تھے، کچھ بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے بچپن سے بنیادی طور پہ ہم میں وہ باتیں تھیں
کہ کتاب کو لکھنا پڑھنا ہے اور یعنی کتابت کرنی ہے یا لکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. وہ بڑے شوق سے ہم قلم اپنے ہاتھ سے بنا کے کتابت بھی کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں. اس وقت ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں 3 مہینے کے بعد اس کو موبائل ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. اور وہ بچہ بھی حیران ہے یہ چیز ہے کیا. وہ جیسے جیسے اس کی گروتھ ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں کے یعنی 6 مہینے تک وہ بچہ اتنا مانوس ہو جاتا ہے اس موبائل سے کہ اس کو دوسری دنیا نظر نہیں آتی ہے، صرف موبائل نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے جا کے وہ کتابوں سے ہٹ جاتا ہے، معاشرے سے ہٹ جاتا ہے، بزرگوں کا احترام کرنے سے ہٹ جاتا ہے، ماں باپ کی عزت کرنے سے وہ دور رہ جاتا ہے. اس کو صرف ایک بس یہ ہے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ ساری چیز اس موبائل میں ہے. تو اس کی وجہ سے نہ وہ بچہ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے، نہ صحیح طریقے سے اس معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا سیکھتا ہے. آپ دیکھیں آج کل کے جتنے بھی بچے ہیں، اگر آپ کے بھی ساتھ کوئی بچے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت دیں، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑیں گے کہ ہم کسی محفل میں جا کے بیٹھیں تو وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی دنیا الگ سمجھتے ہیں، ہم اپنی دنیا الگ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے جہالت ان میں زیادہ آ گئی ہے. یہ نہیں کہ معاشرے کی وجہ سے موبائل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا تو وہ ہے نہیں. اور کبھی کبھی ہمیں یہ بھی کہتے ہیں ابو آپ کو کیا پتہ، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور حقیقت ہے ٹھیک ہے آپ ساری دنیا دیکھ رہے ہیں لیکن وہ تجربہ آپ کو نہیں ہے جو ہمیں تجربہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ساتھ رکھنا چاہیے، بالکل تربیت پر جو ہے وہ خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور موبائل سے بھی دور رکھنا چاہیے. موبائل سمجھیں کہ موبائل ہمارا اور ہمارے معاشرے کا اور ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا قاتل ہے. صحیح. اچھا سر، ایک اور کوشچن میرے ذہن میں تھا کہ لوگوں کو دوبارہ کتابوں کی طرف جو ہے وہ کیسے لایا جائے، کیونکہ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کتب بینی جو ہے اس سے بہت دور ہو گئے ہیں، ریڈنگ کا شوق ہی نہیں ہے، کتابیں ایون کہ چھپنا بند ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو کیا ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ لوگ دوبارہ کتاب دیکھیں؟ بات یہ ہے کہ بنیاد سے جب ان کو موبائل ہاتھ میں دی گئی ہے نا تو وہ کتاب کی طرف تو نظر ہی نہیں اٹھاتے ہیں. اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ہم بچوں سے کہیں کہ یہ آپ کتاب لیں اور اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں اس کی. اس کا بیسک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچوں کو کتاب پڑھانا ہے تو صحیح طریقے سے ہمارے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹی ہیں، ان کو وہاں پہ جو ہے نا یہ صحیح طریقے سے بتائیں کہ بھائی آپ کو کتاب پڑھنی ہے. اور سختی پر ہماری گورنمنٹ جتنی بھی ہیں ان کو میں یہ استدعا کروں گا کہ خدا کے واسطے آپ سختی سے پابندی لگائیں، اسکول میں، یونیورسٹی میں موبائل پہ پابندی لگائیں تاکہ موبائل سے بچہ دور رہے اور اس کی جگہ وہ کتاب، کیونکہ کتاب کو اس لیے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کو جیسے چلاتا رہتا ہے اس کو نئی دنیا، ایک سے ایک نئی دنیا نظر آتی ہے، نئے بندے آتے ہیں نظر آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا محو ہو جاتا ہے کہ نہ اس کو کھانے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو معاشرے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو اپنے یعنی یہ کہ بھائی چلو میں نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے میں جا کے نماز پڑھوں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس سے بالکل وہ دور ہو گیا ہے، یعنی اپنے ماحول سے لا تعلق ہو کر بالکل ایک موبائل میں، ایک گیجٹ میں لگا ہوا ہے. اچھا سر، کچھ اور اس پہ بات کر لیں کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے سندھی میں، اس کی تفسیر بھی لکھی ہے، تو اس بارے میں کچھ بتائیں. کہ سر یہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا جو تعلق ہے اہل تشیع سے ہے، اور ہماری سندھی زبان میں، اردو میں تو بہت ساری تفسیریں میرے پاس ہیں، اہل سنت کی بھی ہیں، اہل تشیع کی بھی ہیں، لیکن سندھی زبان میں صرف انگلیوں تک گننے تک کے ہیں تفسیر. اچھا. جو میرے پاس ہیں اور جو اب تک چھپی ہیں وہ تقریباً 4 چھپی ہوئی ہیں اور وہ بھی ناپید ہیں، نہیں مل رہی ہیں، لیکن میرے پاس تو ہے سندھی زبان میں اور شیعت کے حوالے، اہل تشیع، ہاں اس کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میں نے ضرورت محسوس کی. اچھا ان میں بھی بہت ساری پروف ریڈنگ کی غلطیاں ہیں.
اچھا اور دوبارہ وہ چھپی بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنی عقیدت سے، محبت سے، اور یہ کہ بھئی ایک دینی خدمت ہو جائے، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ہمارے سندھ کے بندہ آدمی تھے محمد خان لغاری، ان کے پاس وہ زمیندار بھی تھے، انہوں نے اپنی پوری زمین بیچ کر قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور اسے وہ قرآن پاک چھاپ کر انہوں نے فری بیچا اس کو، اچھا لیکن دوبارہ وہ چھپا نہیں آج تک۔ تو اس طرح یعنی انہوں نے جس نے بھی وہ تفسیر لکھا ہے یا ترجمہ لکھا ہے، اپنی عقیدت اور دینی خدمت کی وجہ سے وہ لوگ ہیں۔ اس کو مد نظر میں نے کہا کہ یہ میں خدمت کروں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 99 سے یہ میں نے کام شروع کیا۔ پہلے میں نے پورا قرآن پاک کتابت ہاتھ سے کیا سندھی میں، جی عربی بھی لکھی اور سندھی میں اس کا تفسیر بھی لکھا، لیکن جب وہ اس کو میں نے دو تین سال کے اندر میں نے اس کو کمپلیٹ کیا، پھر میں نے اس کا دوبارہ اس کو ریڈنگ کی، اس میں کافی ایسی چیزیں پرو ریڈنگ کے حوالے سے غلط نکل آئیں، جس کو مٹا کر دوبارہ اس کو لکھنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ پھر 2001 میں نے کمپیوٹر لیا، وہ سندھی سیکھی، اور اس کے علاوہ پھر وہ میں نے کام شروع کیا۔ الحمدللہ اس سال محرم کے سے پہلے 1444 ہجری میں وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ اتنا عرصہ جو لگا ہے، وہ میرے ذہن میں ایک مرتبہ بات آئی تھی کہ بھئی یہ وہ قرآن پاک ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 40 سال کے بعد نازل ہوا ہے، تو میں تو ایک گنہگار گار ہوں، مجھے بھی کم از کم 20 سے 22 سال لگ گئے ہیں، کیونکہ 7-8 مرتبہ تو میں نے اس کی پرو ریڈنگ کی ہے۔ یعنی ابھی آپ نے اس کا ترجمہ بھی مکمل کر لیا، الحمدللہ، تفسیر بھی مکمل کر اور لی، وہ کمپوز بھی میں نے سارا کیا ہے، اور کمپوزنگ بھی اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، پروف ریڈنگ بھی ہو چکی ہے، جی الحمدللہ، صرف اس کی جو ہے وہ پبلشنگ باقی ہے، جی پرنٹنگ تو آپ دعا کریں، بس اللہ تعالیٰ میری مدد کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کی چھپائی میں میری وہ مدد، کسی کا محتاج نہ کریں۔ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کام کو پورا کرے، اور اسے جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ آخرت آمین آمین آمین، اور یہ آخرت میں ہم یہی کہیں کہ یا اللہ اس کے صدقے میں ہماری بخشش کریں۔ بالکل سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا ہے۔ بہت سر آخری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو آج کل کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کوئی پیغام دے دیں، کوئی نصیحت کر دیں، تاکہ سب سے بڑی تو میں یہ بات کہوں گا کہ اپنے بزرگوں کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور دین الہی پر پابند رہیں، نماز کو پابندی سے پڑھا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ پروردگار ہمیں تمام گناہوں سے دور رکھیں، تمام برائیوں سے دور رکھیں، اور ہمیں دینی اور دنیاوی علم کی دولت سے مالا مال کریں، یہ دعا مانگتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اللہ سے رغبت لگائے رکھیں گے تو کبھی بھی آپ کسی بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ میں نے اپنی زندگی سے تو یہی سیکھا ہے۔ چلو سر، بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم اللہ سے لو لگا کر رکھیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، تو یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، کارساز ہے، اور وہی ہماری مشکلیں جو ہے وہ ختم کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور اسی سے ہمیں جو ہے وہ لو لگانی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سر بہت ہم شکریہ، آپ اللہ کا سے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے کام میں مزید برکت عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔